ایک چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسکالرز نے پورے دین کے اندر غور فکر کر کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ کن کن چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں مقاصد شریعت، آبجیکٹیوز آف شریعت، شریعت کے کیا کیا مقصد ہیں۔ تو شریعت ہماری یعنی شریعت میں جو احکامات دیے جاتے ہیں، جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جن جن باتوں کے کرنے سے روکا جاتا ہے، ان کے پیچھے کیا چیزیں کام کرتی ہیں۔ ایک تو شریعت ہمارے دین کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، ہماری جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، ہماری عقل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، نسل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اور ہماری جائیداد کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ اب دین کی حفاظت کرنے کے لیے مثال کے طور پر جہاد ہے، نفس کی حفاظت کرنے کے لیے، عقل کی حفاظت کرنے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے، عزت آبرو نسل کی حفاظت کرنے کے لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، مال کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث میں جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا دین بھی محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کی عقل بھی محفوظ رہے، اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے، اور اس کا مال بھی۔ شریعت کے زیادہ تر بلکہ سارے احکامات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انہی 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جو بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ کسی ایک چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جو جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں انسان کا جو مال ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ جوئے کو جو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ جیسے آپ نے شراب کے بارے میں پڑھا کہ اس کو 3 اسٹیپ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں یہ بتایا گیا کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں، اس کا گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان جو ہے بڑا ہوا ہے۔ دوسرے اسٹیپ میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے وقت شراب کو نہیں پینا ہے، اور تیسرے اسٹیپ میں فائنل اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے سود کے بارے میں پڑھا کہ فرسٹ اسٹیپ میں یہ بتایا گیا کہ چیریٹی اور انٹرسٹ کا قرآن نے ذکر کیا، اور وہاں پر جو ہے چیریٹی کی تعریف کری۔ سیکنڈ اسٹیپ میں یہودیوں کے سود لینے کا تذکرہ کر کے اس کو کنڈم کیا، اس کی برائی بیان کی۔ تھرڈ اسٹیپ میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام قرار دیا گیا، اور فورتھ اسٹیپ میں مکمل یعنی سود کی اور انٹرسٹ کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی سب کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گیمبلنگ ہے اس کو بھی 2 اسٹیپ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے۔ شراب کا بھی فائدہ ہے، بھئی ایک خماری کی کیفیت آ جاتی ہے، انسان ایک سرور اور ایک لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور جوئے کے اندر بھی فائدہ ہے کہ آدمی کچھ مال وقتی طور پر کما لیتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ اور ان کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی سمجھنا نکتے کی، وہ یہ کہ قرآن میں شراب کو اور جوئے کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقت میں شراب کا اور جوئے کا گہرا تعلق ہے۔ انسان کی عقل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو کبھی بھی جو ہے جوا سوٹ نہیں کرے گا۔ شراب پیتا ہے، عقل خراب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جوا کھیلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک سٹی ہے لاس ویگاس، وہاں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے تو بہت زیادہ جوا بھی کھیلا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر صرف کچھ سٹی ہیں جن کے اندر گیمبلنگ لیگل ہے، اس میں گوا بھی ہے، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جوا بھی بہت کھیلا جاتا ہے تو شراب بھی بہت پی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے تو جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو شراب کا اور جوئے کا ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ملتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جوئے کو اور شراب کو دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔